बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 7 जनवरी है, हफ्ते का दिन है और आज की इस वीडियो में एक बार फिर हम बात करेंगे मग़वी हज़ारा केस के हवाले से। तकरीबन 24 घंटे के करीब होने वाले हैं कि जो मग़विया बच्ची है, अल्लाह का शुक्र है, वो चाइल्ड प्रोटेक्शन से बाकायदा तौर पे गुज़श्ता रोज़ अपने घर चली गई थी और आज तकरीबन 24 घंटे हो रहे हैं वालदैन के साथ, बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। और आज आपने सुबह जो है वो शायद हुसैन भाई के चैनल पे देखा होगा अली काज़मी साहब को हंसते मुस्कुराते हुए, खुश होते हुए, और उन्होंने कहा कि जी इन 9 माह में तकरीबन जो है पहली बार मैं रात को ठीक तरीके से सो पाया और हमारे घर में खुशी का समा था। ये सारी चीज़ें हम आप तक कल जो है गुज़श्ता रोज़ हमारी कोशिश थी, जितनी भी डेवलपमेंट्स थी, शायद एक कोई डेवलपमेंट है जो रह गई, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा कि हम आप तक वो पहुँचाएँ। लेकिन आज की ये जो वीडियो है इसमें बहुत हैरान कुन चीज़ें मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जो बड़ी हैरत का बायस हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है गुज़श्ता रोज़ की कुछ वीडियोज़ रिकमेंड करूँगा, आपने थोड़ी थोड़ी वो देखनी है, क्योंकि अगर आपने ढिठाई की, बेशर्मी की इंतहा देखनी हो और अगर आपने देखना हो कि किस तरह जो है वो अपनी बात को जब झूठ साबित हो जाए और जब आपके पास कोई रास्ता ही ना रहे तो किस तरह दांत निकाल के हंस हंस के और बाकायदा तौर पे शो ऑफ करवाया जाए कि जी हम बिल्कुल खुश हैं, बड़ा ठीक हो गया है, बड़ा ज़बरदस्त हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है। तो अगर आपने देखना हो किसी शक्ल अगर कोई होती ढिठाई की तो वो मैं आपको बताऊँगा, वो वीडियोज़ आपने ज़रूर देखनी है। बहुत हैरान कुन डेवलपमेंट जी वो ये कि मेहदी काज़मी क्या फंस गए हैं, उनके साथ हाथ हो गया है। ये जो कल जो सारा सीन हुआ है, कोर्ट में एक दरख्वास्त दी गई है, ये कोर्ट में दरख्वास्त किसके कहने पर दी गई थी और बच्ची ने जो कुछ कहा है वो किसके कहने पर किया है, बड़ी हैरान कुन डेवलपमेंट। साथ साथ ये कि क्या ये मामला जो है इसका ड्रॉप सीन हो जाएगा आने वाले दिनों में, और साथ साथ ये कि बच्ची ने घर जाते ही पहला मैसेज किया है, वॉइस नोट किया है, किसको किया है, आज की इस वीडियो में थोड़ी सी ये तफसील सामने रखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अभी शायद हुसैन भाई से मेरी बात हो रही थी, बल्कि वो कह भी रहे थे कि शायद अपनी वीडियो में भी जिक्र करेंगे। मैं अक्सर बेशतर आप लोगों को एक मिसाल सुनाता रहता हूँ। हमारी अपनी, मैं सराइकी हूँ, हमारी ज़बान, सब ज़बानें बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत, और मुझे अल्लाह का शुक्र है 6-7 ज़बानें आती हैं। तो मैं सब ज़बानें तकरीबन जो पाकिस्तान की ज़बानें हैं बहुत सारी बोल भी सकता हूँ और बहुत सारी समझ भी सकता हूँ। तो हमारी एक सराइकी की मिसाल है। सराइकी में कहते हैं कि बेशरम दा घी बीटा गया आई तो ऊँ आखाए जो मैं अगी रुखा खावण दा दियाँ। इसका मतलब ये है उन लोगों के लिए जो सराइकी नहीं समझते कि एक बेशर्म आदमी था, वो जा रहा था तो बेचारा घी लेके जा रहा था और फर्स्ट टाइम उसने शायद लिया था और वो जा रहा था, तो जब उसका ना अपनी ही बेशर्मी, अपनी ही किसी गलती की वजह से उसका वो घी गिर गया। जब घी गिर गया तो उससे किसी ने कहा कि यार अगर ये तुम ना करते तो तुम्हारा बड़ा भला होता, तुम्हारा घी बच जाता। तो उसने कहा कोई मसला नहीं, खैर है, मैं पहले भी जो है ना बगैर घी के रोटी खाता होता हूँ। मतलब उसने अपनी गलती फिर भी तस्लीम नहीं की, वो बेशरम था, ढीठ था, ज़ाहिर बात है। तो इसी तरह के कुछ लोग हमारे आसपास भी मौजूद हैं, आप समझ गए होंगे कि मैं किन लोगों के जिक्र कर रहा हूँ। बहरहाल जी, कल बाकायदा तौर पे ये मामला कल का नहीं है, ये मामला बड़े दिनों से चल रहा था। बच्ची से वालिदैन की जब से मुलाकातें होना शुरू हुई थी, बच्ची ने पहले दिन ही, आपको पता है, आपको हम बता चुके हैं कि जज साहिबा जब मौजूद थी और जज साहिबा के सामने बच्ची ने बाकायदा तौर पे ये कह दिया था कि मैंने वालिदैन के साथ जाना, मैंने शेल्टर होम में नहीं रहना। और साथ साथ जो है मज़ीद भी बहुत सारी डॉक्टर्स की रिपोर्ट आई, वो हम आपको इतना बता चुके हैं कि मेरा ख्याल आपको भी असबर हो गया होगा, हमें भी असबर हो गया, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते तो क्या करें। फिर डॉक्टर्स ने भी बता दिया बच्ची वालिदैन के साथ विलिंगनेस शो कर रही है कि वो वालिदैन के साथ जाना चाहती है। और साथ साथ फिर एक जज साहब भी गए, वो वैसे ही विजिट पे गए, उनको भी बच्ची ने लिख के दे दिया मैं वालिदैन। फिर वालिदैन की तरफ को ख़त लिखना, जज साहब के सामने सारी चीज़ें पेश करना, ये चीज़ें जो है हम आपको बारहा बता चुके हैं। ये वो फैक्ट्स हैं जिनके ऊपर हम आपको बारहा बता। लेकिन जब बच्ची कल गई है घर, अब उसके बाद क्या है, क्योंकि जवाब कोई है नहीं, मतलब आपके कोई जवाब नहीं है इनके पास। जो ज़हीर के सोलतकार हैं, जो सोशल मीडिया विंग है, रात को बैठ के पूरा एक मतलब प्रोपेगेंडा किया जाता है, करते क्या हैं। कल से जी वो मुझे किसी ने क्लिप भेजा है, मैं आपको बताता हूँ, मैं बड़ा हैरान हुआ क्या जी कि हाँ हम बड़े खुश हैं, देखें ना हमारा तो वो जो मनसूबा था वो कामयाब हो गया। कामयाब कैसे हुआ जी? ज़हीर ने कहा था बच्ची को, ये मैसेज भिजवाया गया था मग़विया को कि आप वालिदैन को कहें कि ठीक है आप मुझे घर बुलाएं, क्योंकि शेल्टर होम में हमारी कोई एक्सेस नहीं थी और बच्ची को हम घर भेजना चाहते थे, क्योंकि बच्ची तकरीबन 5 माह से शेल्टर होम में कैद थी और वहाँ पर उसको कोई एक्सेस भी नहीं थी, वहाँ पर चीज़ें भी नहीं थी उसको मैसर। अब जो है बच्ची ने ये पूरा प्लान किया है अकॉर्डिंग टू देम कि जी बच्ची ने पूरा प्लान किया है और प्लान करके उसने बाकायदा तौर पे ये ख़ुद दरख्वास्त डलवाई है वालिदैन को कह के, ताकि वो घर चली जाए। एक तो उसका ज़हीर से रब्ता बहाल हो जाएगा और दूसरा जो है वो ये है कि बच्ची घर जाकर बाकायदा तौर पे वालिदैन को इस चीज़ के लिए कन्विंस करेगी कि जी मैं, देखें आप मेरी बात नहीं मानते थे, आप मेरी बात मानें, ये सारा कुछ अब तो हो गया है, तो ज़हीर के साथ एक तो केस आप विड्रॉ कर लें और दूसरा जो है
وہ آپ لوگ ظہیر کو تسلیم کر لیں جو یہ لوگ کہتے آتے ہیں جو ان کا موقف ہے، اور اس کے بعد جو ہے والدین بھی اس چیز پہ ایگری ہو جائیں گے کہ جی آپ کو ہم عزت کے ساتھ بھیج دیتے ہیں، اور لڑکی جو ہے وہ اب بھی ظہیر کے ساتھ جانا چاہتی ہے، اور اس نے یہ والے معاملات کورٹ میں بھی بتائے تھے، ڈاکٹر فاطمہ کو بھی کہا تھا۔ یہ پورا کل سے ایک جو ہے وہ گیم کی جا رہی ہے اور باتیں کی جا رہی ہیں۔ اب اس میں کیا ہے، اس میں جو اور ساتھ ساتھ یہ بھی ایک اور چیز بھی آپ کو اس میں بتا دوں، یہ بھی کہا جائے، آپ نے یہ ویڈیوز، ویسے مجھے پتہ ہے ہمارے ویورز زیادہ تر ویڈیوز نہیں دیکھتے، لیکن کچھ لوگ دیکھتے ہیں، اسی لیے دیکھتے ہیں کہ کہہ کیا رہے ہیں، تو آپ بھی یہ ویڈیوز دیکھیں۔ مجھے کسی نے کلپ بھیجیں تو میرے خیال سے جو ان کے کل لائیو ہوئے ہیں ان کے یہ کلپس مجھے کسی نے بھیجے، اور ان میں یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں باقاعدہ طور پہ، اور جو ہے وہاں پہ بڑا ہی خوشی کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ ظاہری بات ہے، اب کچھ مطلب بعض یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے، تو جب آپ ڈھیٹ ہوں اور آپ کو یہ ہو کہ یار اب کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، تو ڈھٹائی سے پھر آپ جو ہے ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، حالانکہ تھوڑی سی بھی اگر اتنی سی بھی ہوتی نا شرم، اتنی سی بھی، تو پانی شانی آس پاس موجود ہوگا تو اس میں کہیں بے شک ڈبکی نہ لگاتے ہیں، ناک ہی ڈبو لیتے تھوڑی دیر کے لیے، تو مطلب وہ مناسب تھا۔ بہرحال جی اب ہے کیا ہے، یہ کہ بچی جب کل گھر گئی تو آپ نے وہ اس کا جواب دیکھا ہوگا، شاید حسین بھائی نے اس سے پوچھا کہ دعا آپ کو کیسا لگ رہا ہے، تو اس نے کہا کیا لگتا ہے آپ کو، کیا لگتا ہے، تو بہرحال اس کے اوپر جو ہے وہ بھی منفی پروپیگنڈا کیا گیا، حالانکہ بچی نے کہا آپ کو نہیں لگ رہا کہ میں والدین کے ساتھ ہوں، دیکھیں میں والدین کے ساتھ ہوں۔ بچی جو ہے والدین کے ساتھ خوش ہے، اس نے گھر جا کے باقاعدہ طور پہ، آل یہ بات ہم پبلک نہیں کرنا چاہتے تھے، ظاہر ہے بڑی پرسنل، لیکن کیونکہ شاہد بھائی سے بھی بات ہوئی، اس کو بھی میں نے کہا، پھر فیاض بھائی نے بھی غالباً اس کے اوپر بات کی ہوئی ہے، تو بہرحال بچی نے گھر جا کے باقاعدہ طور پر شاہد بھائی کو اپنے والد کے موبائل سے جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ شکریہ کا بھی اور ساری چیزوں کا وائس نوٹ بھی کیا، اور اسے کہا کہ اب آپ کو کیسا لگتا ہے۔ تو بہرحال یہ وہ بات ہے کہ یہ سارے معاملات انشاءاللہ تعالی جیسے ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، پہلے دن سے دیکھیں مخالف موقف ہوتے ہیں، میں تو اس چیز کا بالکل قائل ہوں کہ آپ کی کسی کے ساتھ کوئی پرسنل دشمنی نہیں ہوتی، آپ کی کسی کے ساتھ کوئی پرسنل ہاں آپ کی کسی کے ساتھ ایک بن جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہماری علی کاظمی صاحب کے ہمیں لگتا کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے اور وہ اچھا کر رہے ہیں، وہ ٹھیک کر رہے ہیں، بچی کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کسی کی بچی کے ساتھ یہ نہ ہو، ہم بالکل اس چیز کا ہمارا موقف ہے، اس لیے پہلے دن سے اس موقف پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ اس موقف پہ کھڑے ہیں کہ ظہیر نے ٹھیک کیا تو اٹس اوکے، ان کا اپنا ایک موقف ہے، کوئی پرسنل دشمنی تو ہے نہیں ہماری، لیکن ظاہر ہے پہلے دن سے ہم جو چیزیں کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں اسی طرح، اللہ کا کرم ہے۔ یہ باقاعدہ طور پہ جو ہے ہماری ٹائم لائن پہ جتنی ویڈیوز موجود ہیں، میری، شاہد حسین بھائی کی، احمد شیخ جٹ، فیاض، سب مطلب ہم جتنے بھی دوست ہیں جو علی کاظمی کے موقف کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، یا سہراب ایون، تو بہرحال اس میں یہی ہے کہ جی ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے علی کاظمی ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ہوگا، یہ وہ ہوگا، اس طرح ہونا چاہیے، قانون اپنا رستہ بنائے، بچیوں کی میریجز نہیں ہونی چاہیے، جو ہوا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، دفعات لگنی چاہیے، اللہ کا شکر ہے وہ آہستہ آہستہ ہو۔ اور انہوں نے پہلے دن سے کہنا شروع کر دیا ایف آئی آر غلط ہے، نہیں ہوگی، ایف آئی آر مسترد ہوگی، ختم ہو جائے گی، سی کلاس چلان ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، جو کچھ کا اللہ کا شکر ہے وہ ہوا ہی نہیں، وہ بالکل بھی نہیں ہوا۔ ایٹ دا اینڈ انہوں نے کل، جب آپ یقین کریں، جب کل کورٹ میں بچی اور ظہیر موجود تھے، انہوں نے اس وقت بھی یہ آن ریکارڈنگ کی ویڈیوز موجود ہیں، کہا کہ جی بچی تیار ہو کے آئی ہے اور اس نے ظہیر کے حق میں بیان دینا ہے، ظہیر تیار ہو کے گیا ہوا ہے اور انشاءاللہ یہ بچی کو لے کر، باقاعدہ انہوں نے کہا ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے، اوپر بھی تو ایک ذات ہے نا، وہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے، کس کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے، کس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، کس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، والد ہے، والدہ ہے، رل رہے ہیں، 9 مہینوں سے پریشان ہے، بے چین ہے اپنی بچی کے لیے جس کو انہوں نے پیدا کیا، جس کو اس سے پال پوس کے بڑا کیا 14 ماہ 14 سال، اور اس میں کوئی بھی والدین، میں ایک والد ہوں، میں نہیں چاہتا، کوئی والدین یہ نہیں چاہتے کہ وہ اپنے بچوں کو اس لیے پالیں کہ کل کو کوئی چور اچکا لچا لفنگا جو ہے وہ اٹھا کے لے جائے اور بہلا پھسلا کر، بچی ہے چھوٹی ہے، اس کا کوئی مائنڈ، اس عمر کے بچیوں کا کیا ہوتا ہے، میں آپ ہم لوگ اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں، اور ہم تو کیونکہ اس فیلڈ میں ہیں، ہماری جو فیلڈ ہے اس میں اکثر کہتا رہتا ہوں، مطلب ہم بہت سارے ایسے واقعات روز دیکھ رہے ہوتے ہیں جس میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو، اور بلکہ ایون اب تو رپورٹ بھی ہے کہ اس دن میں اس کے اوپر ویڈیو کروں گا کہ باقاعدہ طور پہ پنجاب اور سندھ سے بچیوں کو اٹھا کر دبئی لے جایا جاتا ہے، اور وہاں پہ یہ سارا دھندا اب تو پچھلے دنوں بلکہ کورٹ نے بھی شاید کوئی آرڈر کیا ہے اس کے اوپر، اور سندھ میں اس کے اوپر کوئی کام بھی ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ روز کے واقعات ہیں، تو ہم کیوں چاہیں گے کہ ایسا واقعہ، جب میں چاہتا ہوں میرے ساتھ جانا، تو کیوں چاہیں ہم کسی کے ساتھ ایسا واقعہ ہو، اور کوئی کرے تو ہم اس کو پھر پروموٹ کریں اور پھر اس کو کہیں کہ ویل ڈن بیٹا، آپ نے بڑا اچھا کام کیا، سو شیم آن یو، شرم کرنی چاہیے اس چیز پہ۔ لیکن بہرحال ظاہر ہے کام بھی چلانا ہے، دھندا بھی چلانا ہے، اور ویوز بھی لینے ہیں، اور ڈٹائی بھی دکھانی ہے، اور یہ بھی دکھانا ہے کہ جی پہلے دن سے ہمارا یہ موقف ہے، تو ہم اب کیا کریں اس پہ ڈٹ کے۔
اب اس کے پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر تو ڈوب گیا سب کچھ نا، پھر تو جتنا پیچھے ایک بیانیہ بنایا تھا، جو کچھ کیا تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ بہرحال جو فیکٹس ہیں، جو گراؤنڈ پہ ریئلٹی ہے، کل بھی اور جب بھی کورٹ میں جب کوئی بات ہوئی، اللہ کا شکر ہے ہم نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا کورٹ کرے گا، اور جو فیصلہ کورٹ کرے گی ہم اس کو آپ تک ضرور پہنچائیں گے، چاہے وہ مہدی کاظمی کے حق میں ہو چاہے اس کے خلاف ہو، لیکن کسی کی ذات پہ کبھی کیچڑ نہیں اچھالا، کبھی یہ نہیں کہا کہ فلاں خاتون یہ ہے، فلاں مرد یہ ہے، نو ناٹ ایٹ آل، وائی؟ یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ رپورٹ کر رہے ہیں، آپ پارٹی نہیں ہیں۔ مطلب مہدی کاظمی کرے، ظہیر وغیرہ ایک دوسرے کے خلاف کرے تو ایک الگ بات ہے، وہ بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن یار آپ رپورٹ کر رہے ہیں، آپ تو بالکل پارٹی بن گئے، اور آپ نے تو لوگوں کی مطلب پگڑیاں اچھالنا، کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا ہے۔ سو ابھی بھی کہوں گا، ڈونٹ ڈو دس، یہ مت کریں، آپ رپورٹ کریں، اچھے سے کریں، زبردست کر کے کریں، اور بالکل کل کو کوئی بھی ڈیسیجن ہے، دیکھیں ٹرائل کورٹ کا ڈیسیجن آ سکتا ہے مہدی کاظمی کے خلاف، ہو سکتا ہے سپریم کورٹ مہدی کاظمی کے خلاف، اور آئے بھی ہیں ڈیسیجنس پہلے، آپ لوگ بھی دیکھتے رہیں، ہم بھی دیکھتے رہیں، ہم کہتے رہیں، ہم تو رپورٹ کرتے رہیں گے یار یہ ڈیسیجن ان کے خلاف آ گئے، ان کے پاس ایک ریمیڈی ہے، وہ اوپر والے فورم پہ جائیں گے، جا کے وہاں درخواست دیں گے، پھر کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیا ہونا ہے۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ یار ظہیر یہ ہے اور اس کے فلاں یہ ہے، اور کم از کم میں اپنا یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کبھی کوشش کی ہے کہ کسی کی ذات کے اوپر گھٹیا بلو دا بیلٹ، ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ وہ گینگ کی طرح انہوں نے منصوبہ بندی کی ہے، گینگ، یہ میں کہتا ہوں اب بھی کہتا ہوں، لیکن یہ نہیں کہا کہ اس کی ماں یہ ہے، اس کی بہن یہ ہے، اس کی بھابھی یہ ہے، نو ناٹ ایٹ آل۔ یہی چیز ہوتی ہے، میں کہتا ہوں کہ یار کم از کم ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے، سب کو کہتا ہوں، سب بھائیوں، دوستوں، بہنوں، سب کو کہتا ہوں بہت خیال رکھیں، اور رپورٹ کریں، ڈٹ کے کریں، مخالف کریں ایک دوسرے کے، اور دلائل کے ساتھ ایک دوسرے کے جواب بھی دیں، لیکن خدا را مت کریں۔ یہ ساری چیزیں کی جا رہی، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو حقیقتیں ہیں، ساتھ ساتھ، اور اگر بچی نے والدین کے ساتھ گیم کرنی ہوتی تو میرا خیال سے وہ بھی تھوڑے دنوں میں سامنے بھی آ جائے گا، اور سامنے آ بھی جاتا، ظاہری بات ہے، بچی خوش ہے، مہدی کاظمی خوش ہیں، سب خوش ہیں، ہم بھی خوش ہیں، دیکھنے والے بھی خوش ہیں، اور جو پریشان ہیں وہ بھی ہنس رہے ہیں۔ نام یاد رکھیں، اللہ پاکستان کا حامی ناصر۔ ویڈیو تھوڑی لمبی گئی ہے، اور انشاءاللہ اللہ جو ہے پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصب نابود کرے، ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے۔ مجھے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، آپ سب کو بھی میں اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں، آپ سب ہماری فیملی ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔